آیت آپ کی خدمت میں کہ جو مولا کی غیبت اور خدا کی قدرت کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ ملک کی 30 نمبر آیت ہے، پروردگار اس میں فرما رہا ہے اس آیت کا قصہ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُعِينٍ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کو کہو کہ تم کیا جانتے ہو، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا پانی جو زمین کی تہوں میں جا کے غائب ہو جاتا ہے، وہ کون سی ہستی ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے ظاہر کرتی؟ اب ظاہراً ہمیں تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ بات پانی کی ہو رہی ہے، چونکہ پانی زمین کی تہوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ بالآخر انسان کو یہ طاقت دیتی ہے۔ بس اوقات انسان اتنے کنویں کھودتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں پانی، لیکن وہ ذات جب ارادہ کرتی ہے تو یہ پانی زمین سے نکل آتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے ساتھ میں امام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پانی سے مراد یہ پانی نہیں، پانی سے مراد امام زمان ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہستی، وہ امام جو پردہ غیبت میں چلا گیا ہے، خدا کے علاوہ کون ہے جو اسے غیبت سے ظاہر کرے گا؟ تو اب یہاں غور فرمائیے گا کہ امام نے پانی کو امام زمان سے تشبیہ دی کہ یہاں پانی سے مراد امام زمان۔ اب اس تشبیہ کے اندر کچھ نکتے ہیں، تھوڑی سی انشاءاللہ اہل علم اہل فہم حضرات تشریف فرما ہیں اور قدردان ہیں، اور یقیناً توجہ ہوگی کہ کتنی خوبصورت بات کی میرے ساتھ میں امام نے کہا کہ یہاں پانی سے مراد امام زمان ہے۔ تو بات واضح ہوگی کہ اگر ہم امام زمان اور پانی پر تھوڑا سا غور کریں تو کئی وجہ شباہت سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے کہ جس طرح پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے، اسی طرح کائنات کا دار و مدار بھی امام پر ہے۔ پانی جو ہے وہ زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جس طرح ظاہری زندگی ہماری پانی کے بغیر نہیں ہے، تو ظاہری، باطنی، اخروی، دینی ہر طرح کی زندگی امام کے بغیر بھی نہیں۔ پہلی جو شباہت کی وجہ سامنے ہے، یہاں مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی ایک مثال دی اسی جگہ پہ۔ کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے پاس کرنسی کے نوٹ ہوتے ہیں، جتنا بڑا بھی نوٹ ہو اس کے اندر وہ جو دھاگا ہوتا ہے، غور کریں، اگر اس دھاگے کو کھینچ دیا جائے اس نوٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ جتنا بڑا بھی۔ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا امام کی مثال ایسے ہی ہے، امام زمین و آسمان میں اس دھاگے کی مانند ہے، اگر امام کو نکال دیا جائے تو زمین و آسمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس بات پر قرآن کی آیت ہے، اور کہا یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ کون سی رسی ہے؟ وہ امام صادق سے پوچھا گیا، فرمایا نحن اہل بیت، اور ہم جو تمہارے امام ہیں یہ وہی رسی ہے جسے اللہ نے کہا ہے مضبوطی سے تھام لو۔ امام ہیں، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا پکڑیں گے تو پروردگار سے متصل ہوں گے، خدا تک جانے کی رسی۔ یہ وہ دھاگا ہے کہ جسے جو کائنات کی رگوں میں ہے تو اس کائنات کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہمارے ائمہ فرماتے تھے کہ لولا الحجت لسخط الارض باہلھا، حجت ہے تو زمین پر سب کچھ موجود ہے، نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پہلی تشبیہ تو یہ ہے کہ جس طرح پانی پر حیات کا دار و مدار ہے، امام وہ ذات ہے جس پر ہماری دینی، دنیاوی، اخروی سب زندگیوں کا دار و مدار۔ دوسری تشبیہ وہ یہ ہے پانی پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اب کیوں نہیں دودھ سے مثال دی،
شہد سے مثال دی، اتنی اور چیزیں بھی ہیں، اتنے اور مایات بھی ہیں، نہیں باقی جتنے بھی مایات ہیں ہو سکتا ہے وہ پاک ہوں لیکن پاک نہیں کر سکتے، آپ ان سے وضو نہیں کر سکتے، آپ ان سے عبادت جو ہے وہ انجام۔ پانی دنیا میں وہ واحد مایا ہے کہ جو خود بھی پاک کرتا ہے اور پاک بھی کرتا ہے، اور اس سے عبادتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو معصومین جو ہیں اور ہمارے ائمہ یہ طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، یہ پاک بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، اور اگر کوئی گناہگار ان کی طرف متوسل ہو جائے اس کو بھی گناہوں سے نکال کر پاکیوں کی راہ کی طرف لے آتے ہیں۔